کہ اصل تو نیکی کمانا مشکل، اور نیکی کمانے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل۔ جیسے دولت کا چوروں سے بچانا، ڈاکوؤں سے بچانا، جلنے سے بچانا، نقصان سے بچانا بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ نیکی کر کے اس کا آخری دم تک سنبھالے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نیکیوں کو آگ لگ چکی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے آدمی کی نیکیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں۔ اب ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آدمی کی نیت میں خلل واقع ہو جائے اور نیت میں بربادی آ جائے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایماندارو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں، جو تم نے کسی پر احسان کیا، جو سلوک کیا، اسے مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم، جو تم نے کسی کو خیرات دی، زکات دی، اللہ کے نام پہ کچھ دیا، اس کو مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ برباد کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی نے کسی کو، بیوہ کو، یتیم کو، محتاج کو، غریب کو، ہمسائے کو 100 روپے دیے تو برباد کیسے ہو گئے؟ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے لینے دینے کو، اپنی خیرات کو، اپنی زکات کو، اپنے سلوک کو، اپنے لوگوں کے ساتھ مروت کو برباد نہ کیا کرو۔ الہ العالمین برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتلانا، اس پر منت لگانا، مہنے مارنا، تانا زنی کرنا، ہم نے تیری ساتھ یوں سلوک کیا، ہم نے تجھے یوں کھلایا، ہم نے تیری یوں امداد کی، ہم نے تجھے یوں پالا، ہم نے تجھے یوں سنبھالا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایماندارو اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی حسنات کو، اپنی اچھائیوں کو برباد نہ کیا کرو، جتلا کر، بتلا کر، شرمندہ کر کے، دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح سے برباد نہیں کرنی۔ پتہ چلا کہ نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اسی کو کہتا کہ احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، اس طرح سے دے کہ دست گدھا کو خبر نہ ہو، جس کو دے اس طرح سے دے، سجے ہاتھ سے دے رہا ہے تو کھبے کو پتہ نہ چلے، سخی نہ بنتا پھرا کر، حاتم تائی نہ بنا کر، لوگوں میں جتلایا نہ کر، ذکر و اذکار نہ کیا کر۔ اللہ فرماتے میرے نام پہ نیکی کرنے والے تو جان گیا، تیرے پڑوسی جان گئے، کیا مجھے پتا نہیں؟ فرمایا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور،
میں تو تمہاری آنکھوں کے اشاروں سے واقف ہوں، میں تو تمہاری انگلی کے اشاروں سے واقف ہوں، دلوں کے راز سے واقف ہوں، جو دلوں میں نیتیں اٹھتی ہیں ان کو جانتا ہوں، ارادوں سے واقف ہوں، وسواس سے واقف ہوں۔ مجھ سے چھٹ کر جاؤ گے کہاں؟ میری ذات تو اتنی بڑی ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بے نیاز، اتنا بڑا حرمتوں کا مالک، الیس اللہ بکاف عبدا، اور میرے بندے کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں؟ فرمایا نیکی ضائع نہ کیا کر، بڑی مشکل بنتی ہے نیکی، اور اگر بن گئی تو اس کو آگ نہ لگا، اسے برباد نہ کر، اسے تباہ نہ کر، اسے ختم نہ کر، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، پلسرات کے وقت کام آئے گی، موت کا جھٹکا لگتے وقت کام آئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو وہ گارنٹی ہے، یہ تو وہ کرنٹ ہے، یہ تو وہ تیرا ساتھی ہے دین اور ایمان اور یقین، کہ کسی وقت سارا گھر تجھ سے الگ ہو جائے گا، یہ قبر میں بھی تجھ سے دور نہ ہوگا۔ تو فرمایا ایمان اور یقین کی بات نہ جتلایا کر، میں نے فلاں کے ساتھ یوں احسان کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یوں برتاؤ کیا۔ جگر نے بڑی عجیب بات کہی، کہتی ہے بوئے کباب سے لگا نہ لے یہ پتا، بوئے کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا، جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو، اس طرح سے گزار، کوئی نہ جانے، رب جانتا ہو یا تو جانتا ہو، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کرتا چل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو، تمام مسلمانوں کو ایک عجیب طرح کی ہدایت فرمائی۔ یوں فرمایا کہ اپنے معاملات میں، اپنے تمام تر زندگی کے شعبہ جات میں دین کو اجاگر کرو، تاکہ دائیں بائیں اور تمام لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ساتھ چلنے والا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ معاملات کرنے والا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ سارے برتاؤ کرنے والا مسلمان ہے۔ یعنی بغیر پوچھے نام تیرا نہ جانتا ہو، تیرے کام سے یہودی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، عیسائی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اب الحمدللہ ہم نے ایسا کاروبار اور ایسا دھندا اختیار کر رکھا ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کے ساتھ جب بے ایمانی کرتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس نے مجھے رگڑا دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عجیب زندگی کے مالک ہیں، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، 53، اور کئی حج ایسے ہیں جو گھر سے لے کر بیت اللہ تک آنا جانا پیدل سفر کیا۔ ان حضرات کو نیکیوں کی قدر تھی اور ڈرتے تھے آخرت سے کہ ہمارے ساتھ نہ معلوم کیا ماخذہ پیش آ جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک جل شانہ نے اتنا تقویٰ دیا تھا، اتنی پرہیزگاری عطا فرمائی تھی، اندازہ لگاؤ وہ آدمی کتنا نیک ہوگا جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آج تو یقین بھی نہیں آتا، میرا گپ معلوم ہوتا ہے، میرا جھوٹ معلوم ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گرمی، سردی، صحت، تندرستی، آرام، دکھ، درد، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک جماعت ایسی گزری، 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی، 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی، جنہوں نے 50 برس تک مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔
بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو تم، حج کر لیا، 4 نمازیں پڑھ لی رمضان میں، بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو، صاحب جنت کا دروازہ الحمدللہ میں نہیں کھولنا ہے۔ ادھر آ میں تجھے بتلاؤں نیک کون ہوتے ہیں اور اللہ پاک کن کو نیک بناتا ہے۔ تیرے جیسے وہاں ہزاروں پل صراط پہ سے گزرتے گزرتے ہی کٹ کٹ کر گر جائیں گے۔ 500 میل 500 برس گھوڑا دوڑے تو پل صراط کے اوپرلے سرے پہ چڑھے، اور 500 میل اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے تو برابر کا سفر طے ہو، اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے پھر اس کا ڈھلوان ختم ہو۔ اتنا لمبا سفر ہے پل صراط کا۔ اب تم نے تو سوچ لیا ہوگا کہ اتنا لمبا پل ہو ہی نہیں سکتا، ہاں جب چلیں گے جب پتہ چلے گا ہے کہ نہیں۔ یہ میری بات نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لوگ گزر رہے ہوں گے، انبیاء بھی گزریں گے، رسول بھی گزریں گے، پیغمبر بھی گزریں گے، اولیاء بھی گزریں گے، صلحاء بھی گزریں گے، متقین اور تمام بزرگان دین گزریں گے، فاسق و فاجر بھی گزریں گے، بدماش بھی گزریں گے، بادشاہ بھی گزریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر یہ پل صراط ہوگی تلوار سے تیز اور بال سے باریک، اور جہنم نیچے ہوگا، جہنم اس کے نیچے ہوگا۔ کون سا جہنم؟ فرمایا انا اعتدنا للظالمین، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ آج تو بڑا سوکھا معلوم ہوتا ہے، نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو کوئی بات نہیں، کسی کا مال چرا لو کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرو کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بینک میں جمع کر رہا ہوں، تمام حالات کو نوٹ کر کے رکھ رہا ہوں، دستاویز پوری کی پوری بن رہی ہے، مثل تیار ہو رہی ہے، ادھر موت آئے گی ادھر آواز لگے گی اقرا کتاب کی پڑھا تھی۔ چلو تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا، تمہیں ایمان اچھا نہیں لگتا، تمہیں صحابہ کرام کے واقعات اچھے نہیں لگتے، تمہیں اولیاء کرام کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اور ظالموں جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی تاریخ تو پڑھا کرو کبھی۔ تمہیں تو یہ بھی کبھی نہیں پڑا کہ سن 71 میں پاکستان کے ٹکڑے کس نے کیے، کم سے کم قوم کو پتا تو چلے کہ پاکستان کا چور کون ہے۔ سگریٹ کا دھواں اڑایا اور چائے کی پتی پی اور موت آئے کتے کی طرح مر گئے، بس یہ سیکھ رکھا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے مرحوم کے 12 لخت جگر، 12 بیٹے خوبصورت جوان سر قلم کر دیے، سر کاٹ کر 12 برتنوں میں رکھا، اوپر سرپوش ڈھک دیے، اور بہادر شاہ ظفر کو جا کر کے ایک انگریز کہتا ہے ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے، ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے۔ بہادر شاہ ظفر سمجھ گیا انگریز اور میری دعوت، جیسے ہم مولوی بھی ان باتوں کو کچھ کچھ جانتے ہیں، جب تم میں سے کچھ دعوت کرنے آتا ہے نا ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے یہاں مر گیا۔ خوشی میں دعوت مولوی کو کون کھلائے؟ چیئرمین مر گئے دعوت کھانے والے کوئی اور لوگ تھوڑے۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریز کہتا تیری دعوت کی ہم نے، چلو۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے دعوت کھا لی تم نے کھلا دی، کیوں تم کرتے ہو؟ بہرحال بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو لائے، کرسی بچھائی، آگے میز رکھی، بادشاہ کے 12 بیٹوں کے سر رکھے ہوئے تھے برتنوں میں،
اور پہلا برتن کھولا تو بڑے بیٹے کا سر تھا، دوسرا برتن کھولا تو اس سے چھوٹے کا سر تھا، تیسرا کھولا، اسی طرح سے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے سر برتنوں میں رکھ کر انگریز نے سامنے کر دیے۔ میں ہوتا، تم میں سے کوئی ہوتا، تم تو نیک ہونا بڑے ولی، ہارٹ فیل ہو جاتا، دل کی حرکت بند ہو جاتی، چلام سے گرتا، مر جاتا۔ بہادر شاہ ظفر جیسا جوان وہی کھڑا ہو کے کہتا کے لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اور میرے بیٹوں مبارک ہو اور فرزندوں مبارک ہو، خاندان تیموریہ کے فرزندوں تمہیں مبارک ہو، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم اتنے وفادار نکلے، اپنے باپ کے سامنے سر آ کر رکھ دیے۔ تم نے اپنی آن کا سودا نہ کیا، تم نے اپنی شان کا سودا نہ کیا، تم نے اپنے وقار کا سودا نہ کیا، اور یہ سر کٹتا اچھا ہے، جھکتا اچھا نہیں ہے۔ جرأت تھی لوگوں میں، بہادر تھے لوگ۔ دلی سے لے کر چاروں طرف کے اطراف اور علاقے میں 4000 عربی مدرسہ تھا، کوئی مولوی نہ بچا، کوئی محدث نہ بچا، کوئی استاد نہ بچا، کوئی خادم نہ بچا، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں گا اس وقت مسجد میں اذان دینے والا بھی کوئی نہ بچا۔ 14,000 علماء دین کو ایک دن میں پھانسی دی تھی انگریز نے، 14,000 علماء دین کو ایک دن پھانسی پہ چڑھایا، مختلف علاقوں میں جلایا ہے، پھانسی چڑھایا ہے، پرواہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب نیکی کا مزہ دنیا میں آنے لگے، جب نیکی کی حلاوت دنیا ہی میں چکھنے لگے آدمی، پھر اس نیکی سے باز نہیں آیا کرتا۔ مرزا مظہر جانان شہید رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، بڑے نیک ہیں، گولی سینے میں لگی، جامع مسجد دلی کے زینے پہ پڑا ہے، پیڑیوں پہ پڑے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا حضرت 3 دن گزر گئے، آگے تو ہر سانس میں درود شریف پڑھا کرتے تھے، اب درود شریف کی آواز نہیں آئی، تیسرا دن ہے ہم نے درود نہیں سنا، کیا بات ہے؟ مرزا صاحب نے جواب دیا سبحان اللہ، فرمانے لگے میرے آقا کی ذات پاک ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، 1000 بار بشوم دہن دا مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ فرمایا اگر میں مشکو عنبر زعفران سے اپنے منہ کو 1000 مرتبہ دھو کر آقا کا نام لوں پھر میں ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں حضور کی ذات اتنی پاک ہے، حضور کی صفات اتنی صفات ہیں، وہ اتنے پاکیزہ ہیں، میرے سینے میں جو گولی ٹھہر گئی ہے وہ گندک اور دودھ کی ہے، بدبودار ہے، اور لوگوں سینے میں بدبودار گولی لے کر کالی کملی والے کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہوئے، سینے میں بدبودار گولی ہے۔ اور یہاں ہمارے یہاں گندے نالے پہ ہوٹل ہے، گندی روڑی پہ ہوٹل ہے، دبڑک دبڑک ہوٹل پہ وہ ڈھولک بج رہی ہے، ریکارڈ بج رہا ہے، صوفی صاحب بیٹھے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی مونچھ صاف ہے، شکل سے معلوم ہوتے ہیں جیسے حضور اندرا کے بھتیجے ہو، قوالی ہو رہی ہے، سر ہل رہا ہے، بابا 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 کیا بات ہے کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں کس مجلس میں اور کہاں آ رہا ہے؟ جن کے نام کو فرشتے بھی ادب سے لیں، جن کے سامنے جبریل نے ٹنڈ کبھی نہ کی، باب جبریل تک تم مدینے پاک میں جاؤ، حضور کے روزہ مبارک سے قبر مبارک سے باب جبریل دیکھو کتنا فاصلے پہ ہے، اتنی دور تک جبریل امین فٹ پیرا چلتا تھا، پیٹھ پیچھے چلتا تھا، حضور کی طرف پیٹھ نکلتا تھا۔ اور بے ادب ہمیں بتاتے ہو،
تیرے سامنے حضور کا نام کنجری گاتی ہے، بڑے پیسے نکالتا ہے، عشق وہ نہیں، مزہ آ گیا، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک یوں، تجھ سے تو بہت اچھے، تجھے حضور کا ادب نہیں، تجھے حضور کی قدر نہیں، مدینے کے اگر تجھے نہیں قرآن سے پتہ نہیں چلتا، تجھے حدیث پاک کی کتابوں سے نہیں چلتا، تجھے صحابہ سے حضور کا پتہ نہیں چلا، تجھے جبریل سے حضور کا پتہ نہیں چلا، اور چلا جا مدینے کے کتے سے پوچھ لے کالی کملی والے کا کیا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کی بلی سے پوچھ لے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا گلیوں کا کیا مقام ہے۔ یوں ہی لگے رہتے ہیں بس۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے لوگوں کو اپنی نیکیوں کا پتہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، میری مستقل کیسٹ ہے اس عنوان پر، سلطان نور الدین زنگی مارکیٹ میں ہے۔ ہر جمعرات کو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 1000 درود شریف پورا نہ کر لے بادشاہ کو نیند نہیں آتی تھی، اور یہ امت ایک مرتبہ بھی نصیب نہیں۔ یہ جو چوڑے ہوئے پھرتے ہیں نا ہم امت والے، ایک سوتے وقت ایک درود شریف کی توفیق نہیں۔ ایک دن پتہ نہیں کیا پریشانی تھی تو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا سلطان نور الدین بادشاہ نے، تو سوتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سارے کو سبحان اللہ، زیارت ہوئی، اور یوں فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ آج 300 مرتبہ درود پاک کم کیوں پہنچا؟ اللہ اکبر، اٹھا ہے، وضو کیا ہے، رویا ہے، اور وہ درود پاک پورا کیا ہے۔ بھائی جس کا سودا منظور ہوگا تو لینے والا کم زیادہ بھی بتانے آئے گا نا، یار سودا تیرا کم نکلا یا زیادہ آ گیا، اور ہمارا تو اصل تو سودا نہیں، سودا ہے تو منظور نہیں، کم ہی جاتی کون بتانے آئے۔ میری معروضات کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی بن پڑے اس کی حفاظت کرو، اس کو سنبھالو، اسے آگ نہ لگاؤ، اسے برباد نہ کرو۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، آخرت میں بھی دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کو کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ انگلینڈ سے خط آیا ہے کہ اس تو سنتے ہیں لوگ پوری دنیا کے، میرا تو کمال نہیں، یہ تو تمہارا کمال ہے۔ اللہ پاک نے ان کو قبولیت عامہ بخشی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جمعے میں اور لوگوں سے بھی اور خود بھی سب سے دعا کرائیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ بھائی مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے، ان کے کاروبار کے لیے بھی دعا کرو، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور یہاں بھی کافی سارے ساتھی ہیں، یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روز رزق میں وسعت عطا فرما۔ یہ سلیمان ہے، اس کی بیوی انتقال کر گئی، عاجم دستار ہے، اس کی بیوی اللہ کے یہاں چلی گئی، جنت الفردوس عطا فرما۔ اور یہ رب نواز کھڑا ہے، اس کے والدین، میرے والدین، تم سب کے والدین جو اللہ کے یہاں چلے گئے، یا اللہ سب کو جنت عطا فرما۔ اور جو زندہ ہے اللہ ان کی اولاد کو خدمت کی توفیق عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند اسی ہفتے میں انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کو قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور
انہوں نے جو دینی خدمات 40 برس تک مدرسہ دارالعلوم کی اہتمام کے ساتھ کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو اور ان کے شاگردوں کو، میرے بھی استاد تھے شمائل ترمذی کے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، مرد عورتوں کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہم سب کو بامراد بنا دے، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ گرمی بڑی ہے، رخصوں کی 3 دن سے ہڑتال ہے، لوگ اس وجہ سے کم آئے، پریشان ہے، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ نزول باران رحمت عطا فرما، یا اللہ ساری مخلوق کی پریشانیوں کو دور فرما، سارے ملک پہ کرم فرما، ساری امت